اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے یہ لیکچر نمبر 24 اعمال کے ریکارڈ میں ایک جملہ یہ بھی پڑھا، پیج نمبر 214 پہ ہم نے خلق کیا اور امر کیا۔ اب تخلیق کیا ہے اور امر کرنا کیا ہے، آج یہ لیکچر نمبر 25 پیج نمبر ہے 217، خلق اور امر، یہ اس کا عنوان ہے۔ یعنی جو بات پہلے بیان ہو رہی ہے اب اس کی فردر تشریح ہونے لگی ہے۔ اسی میں ہم نے زمانیت اور مکانیت کا تذکرہ بھی پڑھا کہ زمانیت کیا ہے، مکانیت کیا ہے۔ زمانیت بساط ہے تو مکانیت اس کے اوپر کے نقش و نگار ہیں۔ یہ ساری باتیں ہم نے پڑھی۔ ابھی فی الحال کتنی ہمیں سمجھ آئی یہ بات ذرا چیک کرنے کی ہے، یا اپنے آپ کو تولنے کی ہے یا ناپنے کی ہے کہ ہم کس حد تک اس ساری کیفیت سے واقف ہو سکے۔ خواہش تو یہی ہے کہ ہو جائیں، اور اسی کی کاوش ہے۔ تو یہ اگلے لیکچرز میں جو پہلے باتیں اشارتاً کہی گئی ہیں یا مختصراً کہی گئی ہیں، اب ان کی وضاحت آ رہی ہے۔ اب یہ خلق اور امر، حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں کہ خلق اور امر کے سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کائنات کی مرکزیت اللہ تعالیٰ کا ذہن ہے۔ یعنی یہ بات ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جانی چاہیے کہ کائنات کی مرکزیت اصل میں کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذہن۔ اب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس ہے۔ یہ جو کائنات ہمیں خارجی طور پہ دکھ رہی ہے، یہ اصل میں اس کائنات کا عکس ہے جو اللہ کے ذہن میں موجود ہے۔ یعنی وہ جو پروجیکٹر کی مثال دیگی پہلے پیچھے گزری کہ کس طرح سے ایک پروجیکٹر پہ ایک فلم چل رہی ہے، تو وہ جو فلم ہے وہ اصل میں اللہ کے ذہن میں ہے۔ وہاں سے یہ کسی سکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، تو یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس ہے۔ یعنی یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود ہے، اور وہاں سے یہ ڈسپلے یعنی عکس اس کا ڈسپلے ہو رہا ہے۔ چنانچہ تمام مخلوق جس طرح اللہ کے ارادے میں محفوظ تھی، ظاہر ہے اللہ کے ذہن میں ایک بات بنی، اب وہ اللہ کا ارادہ تھا کہ میں اپنا صفات کا ڈسپلے کروں یا میں پہچانا جاؤں، تو وہ جس طرح سے اللہ کے ارادے میں محفوظ تھی اب بھی اسی طرح محفوظ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس مختلف رنگ و روپ اور شکل و صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے جو مختلف رنگ اور روپ اور شکل و صورت ہے، یہ جو ویرائٹی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کے تحت، اس کی ایک مثال میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ٹی وی اسٹیشن سے ایک پروگرام نشر ہو رہا ہے۔ اب کسی کے پاس بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہے، کسی کے پاس کلر ٹی وی ہے، کسی کے پاس ایل ای ڈی ٹی وی ہے، ایل سی ڈی ٹی وی ہے، کسی کے پاس 3 ڈائمینشنل ٹی وی ہے۔ تو وہ نشریہ جو ہے کہیں وہ بلیک اینڈ وائٹ آ رہا ہے، کہیں وہ کلرز کی ویریشنز کے ساتھ کلرڈ دکھ رہا ہے، کہیں وہ 3 ڈائمینشنز میں دکھ رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذہن میں موجود کائنات کا عکس ہے، جو مختلف رنگ و روپ
اور شکل و صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. کائنات کا ہر نقش اللہ تعالی کے ذہن سے منعکس ہو رہا ہے، اور اس عکس کے پھر آگے معین وجود ہیں. یعنی اللہ کے ذہن سے جب وہ ڈسپلے شروع ہوتا ہے تو اس کی بات بتایا گیا کہ کائنات کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے ذہن سے منعکس ہو رہا ہے. ہر نقش اللہ کے ذہن سے منعکس ہو رہا ہے. اب اس عکس کے معین وجود ہیں، یعنی وجودوں کا تعین ہوا ہے، پہلے سے متعین ہے. اب پہلے وجود کا قیام لوح محفوظ پہ ہے، دوسرے وجود کا قیام عالم تمثال میں ہے، اور تیسرے وجود کا عکس ہیں. تو یہ سارے عکس نا، کہ اللہ کے ذہن سے پہلا عکس پڑا لوح محفوظ پہ، دوسرا پھر لوح محفوظ کا عکس پڑا عالم تمثال میں، اور وہاں سے عکس پڑا عالم رنگ میں. یہ عالم رنگ و بو یہ تیسرے وجود کا عکس ہے. اب عالم رنگ سے کیا مراد ہے؟ عالم رنگ سے مراد کائنات کے مادی اجسام ہیں جو رنگوں کی اجتماعیت ہیں. یعنی غور کریں کیا لکھا، رنگوں کی اجتماعیت ہیں، یعنی رنگ جمع ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ رنگوں سے بنے، رنگوں کا اجتماع، یعنی ان کا ایک جگہ مجتمع ہونا، ایک جگہ جمع ہونا، یہ ہے عالم رنگ. یعنی مادی اجسام کیا ہیں؟ یہ اصل میں رنگوں کے اجتماع کا نام ہے. دیکھیں نا، یہ ہمارا جو پرسپیکٹو ہے کہ مادی چیزیں کیسے بنتی ہیں، روحانیت اس سے آگے کی بات بتا رہی ہے جو ابھی سائنس نے کھوجی نہیں ہے. سائنس اس طرح سے نہیں کھوج رہی. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے، اور یہی چیز پیراسائیکالوجی کو دیگر علوم پہ برتری اور سبقت دلا رہی ہے، یا اس کا لیول اونچا ہو جاتا ہے. کائنات میں جو کچھ ہے، موجودات میں جتنے اجسام ہیں، ان کی حیثیت نوع ملائکہ کی ہو، نوع جنات کی ہو، نوع انسان کی ہو، یا اجرام سماوی کی ہو، سیاروں، ستاروں، چاند اور سورج کی ہو، سب رنگوں کا مجموعہ ہے. یعنی وہ چیزیں جو ہمیں دکھتی ہیں اور وہ چیزیں جو ہمیں نہیں دکھتی. نوع ملائکہ اور نوع جنات ہمیں نہیں دکھتے نا، لیکن ان کی بابت بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ سب رنگوں کا مجموعہ ہیں. یہ سب چیزیں رنگوں کا مجموعہ ہیں، رنگوں کا اجتماع ہیں. اور یہ رنگ کیا ہے؟ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، دوبارہ فرما دی گئی ہے کہ یہ رنگ مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں. یعنی مخصوص حرکات، کس کی حرکات؟ نسمہ کی حرکات. اب یہ مخصوص حرکات کیا ہیں؟ اس میں ایک ہے طول موج. طول موج کا مطلب ہے ویو لینتھ. دوسری چیز ہے فریکوینسی، اسے تعدد بھی کہتے ہیں اور تموج بھی کہتے ہیں. ویسے تموج جو ہے وہ وائبریشنز کو کہتے ہیں، لیکن تعدد جو ہے یہ اس کی فریکوینسی کو کہتے ہیں. اور تیسری چیز جو حرکت میں ہوتی ہے وہ ہے اس کی انٹینسٹی، طاقت، کوانٹم. یہ جس کو کوانٹم فزکس آپ کہہ رہے ہیں، یہ گویا انرجی کی اسٹڈی کا نام ہے کوانٹم فزکس. تو نسمہ کی ہر حرکت ایک رنگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رنگ مخصوص حرکات سے وجود میں آتے ہیں. حضور مرشد کریم ارشاد فرما رہے ہیں، محترم دوستو،
نسمہ کے بارے میں مختلف زاویوں سے اپنی معلومات آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. مزید تشریح ہے کہ نسمہ کی ہر حرکت ایک رنگ ہے. اسی سے صبغۃ اللہ کا رنگ. تو نسمہ اگر اللہ کے رنگوں کو قبول کر لیتا ہے تو اسی کو قرآن نے صبغۃ اللہ کہا ہے. یہی بات جب مرید اپنے مراد کے طرز فکر کو اپنا لیتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پہ مرشد کا رنگ چڑھ گیا. دیکھیں نا، یہ دوستوں کی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں بھئی اس پہ دوستوں کا رنگ غالب ہو گیا یا اس پہ دوستوں کا رنگ چڑھ گیا. اچھے سینس میں کہیں یا بری سینس میں، ٹھیک ہے، وہ دونوں صورتوں میں رنگ چڑھنا سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اس کے ذہن کی حرکتوں کو قبول کر رہا ہے. یعنی نسمہ کی ہر حرکت ایک رنگ ہے. مثلا اگر، اب یہ ٹیکنیکل طریقے سے، مثلا اگر نسمے کی طوالت حرکت کا الف عددی مجموعہ گلاب کے لیے مخصوص ہے تو اس مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا، کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی. یعنی گلاب کے لیے جو نسمے کی طوالت یعنی اس کے طول کی، اس کی ویو لینتھ کا جو مجموعہ مختص ہو گیا، معین ہو گیا، اس کا نام آپ نے رکھ دیا الف عددی مجموعہ. یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اے کمبینیشن، یعنی اے ایک نام رکھ دیا کہ یہ اے کمبینیشن سے جی گلاب بنے گا، تو وہ ساری حرکات کا مجموعہ گلاب بنے گا. تو اس مجموعے سے کو جب بھی آپ اکٹھا کریں گے، یعنی ان حرکتوں کو آپ جب اکٹھا کریں گے تو اس سے گلاب وجود میں آ جائے گا. اب یہ اصل میں تخلیقی نظام کی طرف اشارہ ہے. جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے اور آپ کا ذہن اس قابل ہو جائے گا کہ آپ ان رنگوں کے مجموعے کو اپنے ذہن میں جمع کر کے اسے جب مظہر بنانا چاہیں گے تو وہ گلاب کھلے گا. اب یہ واقعہ ہمیں حضرت شمس تبریز کے قصے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب مولانا رومی کی یہ تعلیمات ان کو تعلیم دے رہے تھے تصوف کی یا روحانیت کی، تو ان سے بازار سے شراب منگوائی. وہ سمجھے کہ اس میں کئی باتیں ہیں کہ ان کے وہ انا کو توڑنے کے لیے کہ جی میں بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہوں تو میں شراب لینے کیوں جاؤں. لیکن انہوں نے کہا تم جاؤ جا کے ٹیورن سے، وہاں سے شراب خانے سے شراب خرید کے لاؤ 2 بوتلیں، اور ساتھ میں یہ کہ وہاں تھوڑی دیر وقت گزارنا. خیر وہ لے کر آ گئے. جب وہ لے کر آ گئے اپنی انانیت کی نفی کر دی اور چپ کر کے چلے گئے. اپنے وہ تبہر علمی یعنی یہ جو غرور ہوتا ہے علم کا، اس کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنے مرشد کے کہنے پہ وہ چلے گئے. واپس لائے تو انہوں نے سمجھا کہ یہ مجھے خود پئیں گے یا مجھے پلائیں گے، تو انہوں نے وہ پکڑ کے کیاری میں ڈالنا شروع کر دی اور وہاں گلاب کھلتے چلے گئے. کیا تھا ان کے ذہن میں؟ گلاب تھا، وہ مظہر بنتا چلا گیا. تو یہ جو سارے رنگوں کا مجموعہ ذہن کی طاقت سے کنٹرول کرنا ہے، یہ مافوق الفطرت ہو گیا. اسے کرامت کہہ دیا گیا، اسی کا ہم نے خارق العادت ہونا کہہ دیا، کیونکہ عام روٹین کی چیز نہیں ہے. تو یہ اصل راز اتنا سا تھا کہ وہ نسمے کی طوالت حرکت کا جو ایک کمبینیشن تھا، یعنی الف عددی مجموعہ تھا، وہ ان کے ذہن میں آیا اور وہاں انہوں نے کیاری میں گلاب کو کھلتے دیکھا اور وہ کھلتے چلے گئے. کیونکہ اس مجموعے سے ہمیشہ گلاب ہی وجود میں آئے گا، کوئی اور شے وجود میں نہیں آئے گی. اب اسی طرح اگر آدمی کی تخلیق رنگوں کے جیم تعداد سے ہوتی ہے، جیسے A B C D، ٹھیک ہے،
تو الف بے جیم دال، تو یہ جو جیم ہے یہ ایک ایبریویشن ہے، رنگوں کی جیم تعداد، یعنی کہ جیم کمبینیشن یا ڈی کمبینیشن یا کوئی بھی حروف ابجد میں سے کوئی آپ نام رکھ کے کہیں کہ تو انسان کی تخلیق میں جو نسمے کی حرکات ہیں یعنی رنگ ہیں، ان سارے رنگوں کے مجموعے کا نام رکھ دیا جیم عددی تعداد. تو اس طوالت حرکت سے اب کوئی دوسرا حیوان نہیں بنے گا، صرف نوع انسانی کے افراد ہی وجود میں آئیں گے. اسی طرح اگر ملائکہ کی نوع کے افراد کا عددی مجموعہ دال ہے، یہ وہ دال نہیں جسے کھچڑی پکانی ہے، یہ الف بے جیم دال ابجد، یہ اس تناظر میں جیسے اے کمبینیشن، بی کمبینیشن، سی کمبینیشن، ڈی کمبینیشن، تو وائی کمبینیشن، تو ایکس کمبینیشن. تو اب اگر ہم فرشتوں کی ساخت پہ غور کریں تو وہ بھی اصل میں نسمے کی حرکات کا مجموعہ ہیں. یاد ہے آپ کو بتایا تھا کہ نسمہ مرکب، نسمہ مفرد اور پھر نسمہ مطلق. تو ملائکہ کی نوع کے افراد کا عددی مجموعہ دال ہے، تو اس عددی مجموعے سے جب بھی وہ ذہن میں آئے گا تو اس سے ہمیشہ فرشتوں کی تخلیق ہوگی، کسی اور شے کی تخلیق نہیں ہوگی. ہر نوع کے لیے الگ الگ رنگ معین ہیں، اور یہ معین رنگ جس طرح طوالت میں حرکت کرتے ہیں اسی مناسبت سے نوع میں لاشمار افراد تخلیق ہوتے رہتے ہیں. یہ پورا نظام یعنی صفات سے نور، نور سے روشنی، روشنی سے رنگ، رنگوں کا کنٹرول نسمہ کے پاس ہے. لہذا نسمہ جو ہے وہ کس طرح ان کو کمبائن کرتا ہے، ان کے اجتماع، مجموعہ، جب یہ رنگ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو ایک چیز بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت التی فطر الناس علیہا لا تبدیل الخلق اللہ. اب یہاں پہ کہ اللہ کی فطرت بناتی ہے انسانوں کو، اور اللہ کی تخلیق کا نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یعنی آپ کہتے ہیں نہیں بچہ تو گرو کر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، بدل رہا ہے، نہیں، اللہ کا نظام تخلیق نہیں بدلتا. فطرت سے کیا مراد ہے؟ اب اس آیت میں فطرت اللہ، فطرت سے مراد ہے نسمہ کی حرکت کا طول. اب دیکھیے ہمارے ہاں فطرت کسے کہتے ہیں اور یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے. تو اب اگر ہم جب تک اپنی ٹرمنالوجی کو چھوڑ کر فطرت کا یہ مفہوم ذہن نشین نہیں کریں گے ہمیں روحانیت کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو فطرت سے مراد ہے نسمہ کی حرکت کا طول، رفتار اور ہجوم. تین چیزیں، طول، رفتار اور ہجوم. فطرت سے مراد، فطرت سے کیا مراد ہے؟ اس میں اللہ نے کہا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. کس میں؟ نسمہ کی حرکت کا طول یعنی اس کی ویو لینتھ میں، رفتار اس کی فریکوینسی میں یا اس کی سپیڈ میں یعنی اس کی ویلوسٹی میں، اور ہجوم یعنی اس کی ڈینسٹی میں، اس کے اجتماع میں. تو یہ ہے فطرت کی تین قانون کہ نسمہ کی حرکت کا طول، رفتار اور ہجوم، کہ اس کی ویو لینتھ، اس کی سپیڈ یا اس کی ویلوسٹی اور اس کی ڈینسٹی. کس کی؟ لہروں کی، وہ لہریں جن کو نسمہ کنٹرول کر رہا. تو یہ ہے فطرت. فطرت سے مراد ہے نسمہ کی حرکت کا طول، رفتار اور ہجوم. نسمہ کی حرکت کا طول یعنی اس کی لینتھ
ہی کائنات میں رنگ بن کر تخلیقی عوامل پورے کرتا ہے. نسمہ کی حرکت کا طول یعنی لینتھ، ویو لینتھ، یہ کائنات میں رنگ بن کر تخلیقی عوامل، کریٹو فیکٹرز آف کریشن جو ہیں ان کو پورے کر دیتا ہے. تو عالم میں رنگ میں جتنی اشیاء پائی جاتی ہیں وہ سب رنگین روشنیوں کا مجموعہ ہے. انہی رنگوں کے ہجوم سے مادی اشیاء وجود میں آتی. اب اس کو مادی طرزوں میں دوبارہ کیسے سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر مادے کی شکست و ریخت کر کے یعنی مادے کو توڑ دیا جائے، توڑتے جائیں انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے. یعنی اگر آپ یہ آج سائنسدانوں سے پوچھیں تو وہ یہی اب وہ مانتے ہیں، یعنی سائنس کی اتنی ترقی کے بعد وہ مانتے ہیں کہ مادے کے توڑ پھوڑ کے بعد جب اس کو انتہائی قدروں تک یعنی اس کی انتہا تک توڑ دیا جائے، یعنی اس کا جو نیوکلیس ہے میٹر کا یعنی ایٹم کا، اس کو بھی توڑ دیا جائے تو اندر سے جو چیز نکلتی ہے جسے آپ پروٹون اور نیوٹرون کہتے ہیں، اگر ان کو بھی توڑ دیا جائے تو سوائے رنگوں کے کچھ نہیں بچتا. یعنی وہ بھی لہروں کی صورت میں منتشر ہو جاتے ہیں یا بالفاظ دیگر یہ لہروں کا اجتماع، کہیں نیوٹرون بن رہا ہے، کہیں پروٹون بن رہا ہے، کہیں الیکٹران بن رہا ہے، اور پھر وہ کمبائن ہو کر اجتماع کر کے گھوم رہے. یہ مادی سائنس اس طرح سے کہہ رہی ہے اور روحانی سائنس اس کو اس کے اوریجن میں دیکھ رہی ہے. اس کا اوریجن کیا ہے کہ مادے کی شکست و ریخت کر کے اگر اسے انتہائی قدروں تک منتشر کر دیا جائے تو محض رنگوں کی جداگانہ شعاعیں باقی رہ جائیں گی. اسی طرح اگر آپ بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیں تو ایک خاکی مرکب بن جائے گا جس کو ہم مٹی کہتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ سمجھ لیں. روشنی کی دنیا میں جب ساتوں رنگوں کو ملایا جاتا ہے تو سفید روشنی بنتی ہے یعنی وائٹ لائٹ. عام روشنی جو سفید ہوتی ہے یہ 7 رنگوں کا مجموعہ ہے. لیکن جب آپ رنگوں کی مادی شکل کو پانی میں گھول رہے ہیں، بہت سے رنگ لے کر پانی میں تحلیل کر دیے جائیں، حل کر دیے جائیں، ڈیزالو کر دیے جائیں، ایک خاکی مرکب بن جاتا ہے. تو وہ جو مرکب بنتا ہے وہ ایک خاکی سے رنگ کا ہوتا ہے، براؤنش یا مٹی کے رنگ کا، جس کو ہم مٹی کہتے ہیں. یعنی مٹی اصل میں سارے رنگوں کا مجموعہ ہے مادی سطح پہ. اب یہ بات عام مشاہدے میں کہ زمین ایک ہے، زمین ایک ہے یعنی خاکی مرکب ایک ہے. اس خاکی مرکب زمین میں مختلف پھل پھول اگتے ہیں. ایک ہی قطع زمین میں، ایک ہی کیاری میں کہیں موتیا ہے، کہیں گلاب ہے، کہیں گیند ہے. ہر پھول کا رنگ، اس کی ساخت، اس کی بناوٹ، اس کی خوشبو ایک دوسرے سے کس درجے ڈیفرنٹ ہے. ساری مٹی سے اگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہر درخت کی شکل و صورت، ہر درخت کا رنگ، پھولوں اور پھلوں کے رنگ مختلف اور ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں. اب غور کریں کہ سارا بنیاد نیچے ساری مٹی ہے، مٹی رنگوں کا مجموعہ ہے. ہر پودا اپنی معین مقداروں کے رنگ زمین سے جذب کر رہا ہے. اب یہ باتیں کہاں کی ہیں؟ یہ کون سے عالمین کی بات ہے؟ یہ روزمرہ کے مشاہدات کی طرف آپ کا میرا ذہن منتقل کرایا جا رہا ہے کہ بھئی ان کے پیچھے دیکھو
ہاں یا نہیں؟ ہم نے روحانیت کو ایک بہت اوپر کے سلاٹ میں فٹ کیا ہوا ہے. جب بتایا جاتا ہے کہ یہ مادی دنیا کو بھی دیکھو، ذہنی دنیا کو بھی سمجھو، تو جا کے روحانی دنیا کا ادراک حاصل ہوگا. تو یہ تینوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا نہایت ضروری ہے. جب ہم کسی درخت کو یا گھاس کو زمین میں بوتے ہیں تو بے شمار رنگوں کے تحلیل شدہ مرکب مادہ یعنی درخت کی جڑ کو پکڑ لیتے ہیں، یعنی مٹی پکڑتی ہے درخت کی جڑ کو، اور پانی کی مدد سے. اب پانی کا ایک رول ہے، پانی تصورات کا خول ہے. پانی مٹی کے رنگوں کو، جو بیج کے اندر ایک مائکرو فلم ہوتی ہے اس کے مطابق وہاں سے وہاں کیری کر رہا ہوتا ہے. تو پانی کی مدد سے مٹی کے ذرات رنگوں میں تبدیل ہو کر درختوں کے اندر خون بن کر دوڑتے ہیں. مٹی کے رنگ پانی کی مدد سے درختوں کے اندر خون بن کے دوڑتے ہیں. یعنی جس طرح انسان میں یا جانوروں میں خون گردش کرتا ہے، اس طرح یہ رنگ درختوں میں گردش کر رہے ہوتے ہیں. ذرات کی یہ شکست و ریخت ہی نو کو الگ الگ رنگ منتقل کرتی ہے. یعنی مٹی شکست و ریخت کا، اب آپ اگر اسے لیبارٹری میں توڑتے ہیں تو وہاں دھماکے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ری ایکٹر چاہیے، اور قدرت یہ نظام پانی کی مدد سے ہر وقت کر رہی ہے. ایٹمی ری ایکٹر لگے ہوئے ہیں ہر طرف، ذرات کی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور پھر آگے ہر نو کو اس کے اسپیسیفک رنگ جو ہیں وہ فیڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں. جس طرح رنگ درخت میں دور کرتے ہیں اسی مناسبت سے پتیوں، پھولوں، پھلوں میں رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں. جس طرح گھاس، پودے، درخت اور پھول میں رنگ نمایاں ہو کر مظہر بنتے ہیں، اسی طرح مخلوقات کی زندگی اس کیمیائی عمل پر قائم ہے. اب یہ سارا کیمیکل پروسیس ہے. یہ جو کیمیائی پروسیسز ہیں ان کے پیچھے بھی نسمہ، ان کے پیچھے بھی ذہن کی طاقت کام کر رہی ہے. نسمے کی حرکت داخل کی زندگی سے خارج تک عمل کرتی، یعنی اندر باطن سے خارج تک. یہ ہے نسمے کی حرکت، اور خارج کی زندگی کو مظہر بناتی ہے. اصول یہ بنا کہ ہر شکل و صورت دراصل رنگوں کی اجتماعیت ہے. پہلا جملہ بھی یہی تھا کہ رنگوں کی اجتماعیت ہے، کائنات میں جتنی چیزیں یہ رنگوں کی اجتماعیت ہے، اور یہاں پہ آ کے آخری جملہ بھی پھر وہیں پہ کنکلیوڈ کر کے پورا دائرہ مکمل کر دیا. اور یہ رنگ نسمے کی وہ حرکت ہے جو طوالت میں سفر کرتی ہے. اب یہ طوالت کی سفر کی بات بتا کر بتا رہے ہیں کہ نسمے کے اندر دو قسم کے مظاہر ہوتے ہیں. ایک ہے نسمے کا طول، یعنی طولانی ہے، اور ایک ہے نسمے کی رفتار، حرکت کی رفتار. یہ جو اس کی طوالت ہے، اس کی لینتھ ہے، اس کی لمبائی ہے، اس کی ریچ ہے، اس کی ایکسس ہے، کہاں تک اس نے جانا ہے، اس چیز کو مکانیت کہا گیا. اور یہ جو اس کی سپیڈ ہے، حرکت کی رفتار جو ہے، اسی کو زمانیت کہتے ہیں. اب حرکت کی طوالت مکانیت ہے، اور حرکت کی طوالت میں رفتار زمانیت ہے. حرکت کا طول
اور رفتار دونوں لازم و ملزوم ہیں. دونوں حرکتیں کسی صورت میں جدا نہیں ہو سکتی. جب بھی ہم ٹائم کا تذکرہ کرتے ہیں لا محالہ مکانیت زیر بحث آ جاتی ہے، اور جب بھی ہم مکانیت کا تذکرہ کریں گے لازماً زمانیت کا تذکرہ ہوگا. یعنی جب ہم ٹائم کا تذکرہ کریں گے، زمانیت کا تذکرہ کریں گے تو مکانیت زیر بحث آئے گی کیونکہ یہ جوڑا ہے، اور جب بھی ہم مکانیت کا تذکرہ کریں گے تو لازماً زمانیت زیر بحث آئے گی. یہ دونوں طرزیں یعنی زمانیت اور مکانیت، یہ دونوں طرزیں یعنی حرکت کی رفتار اور حرکت کا طول، یہ ہمہ وقت بلا کسی وقفے کے حرکت میں رہتی ہے. حرکت نامی کی موشن، موومنٹ، یعنی ایک چیز کا چلتے رہنا. تو جب ایک چیز چل رہی ہے تو زمانیت اور مکانیت ساتھ ساتھ وجود میں آتی رہے گی. حرکت میں رفتار بھی قائم رہتی ہے، یعنی رنگ ایک طرف طوالت کو ظاہر کرتے ہیں تو دوسری طرف اس طوالت میں رفتار ہوتی ہے. حرکت کا طول مکانیت ہے اور حرکت کی رفتار زمانیت ہے. دیکھیں نا، ایک بات کو ذہن نشین کرانے کے لیے اس کی مرشد کریم بار بار تکرار کر رہے ہیں تاکہ ہر چیز اس کے اپنے پراپر سلاٹ میں بیٹھتی چلی جائے. میرا خیال ہے یہاں پہ روک دیتے ہیں، کیونکہ آج یہ جو ہم نے چیپٹر پڑھا یا پڑھ رہے ہیں، یہ لیکچر نمبر 25 خلق اور امر کی وضاحت ہو رہی ہے. ابھی ذرا اس کا بیک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ تخلیقی عوامل کیا ہیں. ظاہر ہے تخلیقی عوامل وہی قانون تو وہی ہے، چار چیزیں کہ خیال آیا، وہ محسوسات تک پہنچا، اور اس کے بعد پھر یہ ذہن ہے یعنی نسمہ ہے، اس کے پیچھے روح ہے، روح، نسمہ اور پھر جسم. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نسمہ اصل میں جسم سے کیسے کام لیتا ہے، کیسے بناتا ہے اس کو. تو نسمہ جو ہے یہ در حقیقت رنگوں کے اجتماع کا اہتمام کرتا ہے، اور تمام چیزیں پھر آگے اسی کی بناوٹ ہیں، اور وہ لہر جو ان چیزوں کو بنا رہی ہے اس کا نام اصل میں رنگ ہے. یہ ہے لب لباب جو اب تک ہم نے پڑھا اس چیپٹر میں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ باتیں ہماری فہم میں اس طرح اتار دے کہ ہمارا ذہن اسی سانچے میں ڈھل جائے جس سانچے میں حضور مرشد کریم ڈھالنا چاہتے ہیں. آمین الہی آمین. اللہ حافظ.